کیمیائے سعادت پارتھیرائٹ، اور اس خواہش کی ایسی خلقت ہے، ایک حد پر نہیں ٹھہرتی اور زیادہ طلبی کرتی ہے۔ خدا نے عقل کو اس واسطے پیدا کیا ہے، خواہش کو اپنی حد پر رکھے۔ پیغمبروں کی زبانی شریعت اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ خواہشوں کی حد ظاہر کر دیں، لیکن چونکہ خواہش کی حاجت تھی تو خدا نے اس کو لڑک پن ہی میں پیدا کیا۔ اس کے بعد عقل کو پیدا کیا تو خواہش نے پہلے ہی جگہ پکڑ لی اور غالب ہو گئی، اور عقل و شرع جو بعد میں پیدا ہوئیں ان سے سرکشی کرتی ہے، آدمی کو ہمتاً خورد و پوش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے۔ اس سبب سے آدمی خود کو بھول جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ خرد پوش اور مسکن کس واسطے چاہیے، خود دنیا میں کیوں آیا ہے، اور دل کی غذا جو زاد آخرت ہے اسے بھول جاتا ہے۔ اے عزیز، ان سب باتوں سے دنیا کی حقیقت اور آفت جو حاجت تو نے جانی، اب چاہیے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچان، اور دنیا میں شغل چاہیے اسے جان۔ فصل، نباتات، معدنیات اور حیوانات۔ اے عزیز، اس بات کو جان کہ اگر دنیا کی تفصیل میں غور کرے گا تو تجھے معلوم ہوگا دنیا میں تین چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک ان چیزوں کی ذاتیں جو زمین پر پیدا ہوئی ہیں، یعنی نباتات، معدنیات، حیوانات، کیونکہ اصل زمین مسکن اور منفعت اور زراعت کے واسطے چاہیے۔ معدنیات مثلاً تانبا، پیتل، لوہا اوزار کے واسطے ہے، اور حیوانات سواری اور کھانے کے واسطے۔ آدمی اپنے دل اور بدن کو ان چیزوں سے مشغول رکھتا ہے۔ دل کو تو ان چیزوں کی خواہش اور محبت میں، اور ہاتھ پاؤں کو ان کی درستی اور کارسازی میں لگائے رکھتا ہے، اور دل کو ان چیزوں کے ساتھ اٹکانے سے دل میں ایسی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ہلاکت کے باعث ہوں، جیسے حرص، بخل، عداوت وغیرہ، اور ہاتھ پاؤں کو ان چیزوں میں لگانے سے دل بھی ان چیزوں سے اٹک جاتا ہے اور خود کو بھول کر دنیا کے کاموں میں ہمت باندھتا ہے۔ جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں، خرد پوش اور مسکن، یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی طرح جن صنعتوں اور شغلوں کی آدمی کو ضرورت ہے وہ بھی تین ہیں۔ سونار کی صنعت جو لاہے کی صنعت ہے، تھوئی کی صنعت، لیکن ان میں سے ہر ایک کی شاخیں ہیں۔ کوئی تو اسباب مہیا کرتا ہے، جیسے دھنیا ہونا چاہیے، دھنیا نہیں ہو، جیسے دھنیا، اور سوت کاٹنے والا جو لاہے کا اسباب مہیا کرتا ہے، دھنیا ہوگا کیونکہ وہ دھنی ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے۔ دھنیا اور سوت کاٹنے والا جو لاہے کا اسباب مہیا کرتا ہے، اور کوئی ان کے کام کو تمام کرتا ہے، جیسے درزی کہ جو لاہے کا کام کو تمام کرتا ہے۔ ان سب کو لکڑی، لوہے، چمڑے وغیرہ کے اوزاروں کی احتیاج پڑی تو لوہار، بڑھئی، چکوا پیدا ہوا، اور ہر ایک کو دوسرے سے مدد لینے کی احتیاج پڑی، اس واسطے کہ ہر ایک اپنا تمام کام آپ نہیں کر سکتا، تو سب دنیا میں جمع ہو گئے۔ درزی جو لاہے اور لوہار کا کام کرتا ہے، اور لوہار دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے، اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کرتا ہے تو ان سب میں معاملہ ہو۔ اس کے سبب سے عداوتیں پیدا ہوئیں، ہر ایک اپنے حق دوسرے کو دینے پر ناراضی ہوا، دوسرے کے درپے ہوا، اور تین چیزوں کی حاجت ہوئی، ایک سیاست اور سلطنت، دوسرے قضاء اور حکومت، تیسرے علم فقہ کہ اس کے سبب خلق میں سلطنت اور سیاحت کرنے کے قواعد لوگ جانیں، اور یہ ہر ایک اگرچہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے علاقہ نہیں رکھتا، لیکن پیشہ ہے، اس وجہ سے دنیا کے شغل بہت ہو گئے، آپس میں الجھ گئے، اور خلق نے خود کو ان میں گم کر دیا۔
یہ نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں ہیں، یعنی خورد، پوش اور مسکن۔ یہ تمام دنیا کے شغل ہیں،